جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے فضائل، کمالات اور اس کے اعجاز کا تذکرہ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا ذکر جمیل ہوگا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ابو ہریرہ وہ شخصیت ہیں جو یہ کہہ لیں کہ حضور کے قدموں ہی میں پڑے رہتے، اور انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے قریب سے دیکھا، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات بہت ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھتے تو پورا قدم زمین پر لگاتے تھے، ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے تلووں کے درمیانی حصے کا نقش ثبت نہ ہوتا ہو۔ اس کو یوں سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدمین شریفین جما کر زمین پر رکھتے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قدم وہ زمین پر مس ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس یعنی قدم مبارک کئی مقامات پر ایسے ہیں کہ میرے آقا نے پتھر پر پاؤں رکھا تو پورا پاؤں مبارک بن گیا آپ کا۔ اللہ نے اس زمین کو نرم کر دیا، جیسا خانہ کعبہ کی جب تعمیر بلند ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابو قبیس سے حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لائے، اور اس پتھر کو رکھا گیا، اس پر آپ نے چڑھ کر جب مزید خانہ کعبہ کے بلاک یا اینٹیں لگائیں تو جیسے جیسے اس کی تعمیر بلند ہوتی گئی ویسے ویسے وہ پتھر جو ہے زمین سے اٹھنے لگا، حتیٰ کہ وہ پتھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لفٹ کا کام کرنے لگا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین اس پر چھپ گئے۔ آپ کے دونوں قدم جو ہیں اس پتھر پر، جو ہمارے جو قدم ہوتے ہیں نا وہ بیچ سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین بیچ میں سے اٹھے ہوئے نہیں تھے، پورے زمین پر لگتے تھے۔ ایک خاتون، ان کے گھر میں کچھ سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا، مدینہ شریف میں ایک پہاڑ کا حصہ ان کے گھر میں آ گیا اور اس میں میرے آقا کے قدم مبارک تھے، تو ان خاتون نے اس حصے کو کٹوا لیا، اور غالباً توپ خانہ میوزیم استنبول میں جو ہے وہاں ایک پتھر ہے جس پہ میرے آقا کے قدم مبارک کا نشان پورا موجود ہے۔ تو بات چلی تھی کہ میرے آقا زمین پر پورا قدم جما کر رکھتے، اور ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امامہ باہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم کے نقش پا میں تلوے کا درمیانی حصہ بے نشان نہ رہتا تھا، یعنی پورا جمتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پاؤں زمین پر لگاتے تھے۔ مزید روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کی چھوٹی انگلی نمایاں رہتی تھی۔ ایک دفعہ قریش کے لوگ ایک کاہنہ کے پاس آئے
کاہن کون ہوتا ہے؟ وہ آنے والی خبریں دیتا ہے، اور کاہن سے مراد جادوگر بھی ہے۔ تو قریش کے لوگ کاہنہ کے پاس آئے، اس سے کہنے لگے ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے مقام نبوت پر فائز ہونے والے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ زیادہ مشابہ کون ہے میرے آقا قریش قبیلے سے۔ تو قریش قبیلے کے لوگ اس کاہنہ کے پاس گئے جو آنے والی خبریں دیتی تھی، بتا ہم میں سے کون اس کے مشابہ ہے جو آئے گا۔ کائنہ نے کہا اگر تم اس ہموار زمین کو چادر سے صاف کر کے اس پر چلو تو میں تمہارے نقوش پا کو دیکھ کر بتا دوں گی۔ عورت تھی کائنہ، تو زمین اس صاف کرو، اس پر چلو، جب تمہارے پاؤں اس پہ نقش ہو جائیں گے نشان تو پھر میں دیکھ کے بتاؤں تو کون زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر چادر گھسیٹ کر اسے صاف کیا، پھر اس کے اوپر چلے۔ کائنہ نے جب سید عالم کے نقش پا کو دیکھا تو پکار اٹھی یہ شخص نبی منتظر کے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کے بعد کم و بیش 20 سال گزر گئے تھے کہ اللہ کے رسول داعی برحق نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام، اچھا یہ علم قیافہ کہلاتا ہے یا قیافہ، کہ لوگوں کے پاؤں، انگلیاں، پنڈلیاں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حرم پاک میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مقدس پنڈلیاں کھلی تھی، اور آپ کی عمر فقط اس وقت 19-20 سال تھی، 18 سال۔ تو علم قیافہ کا ایک ماہر شخص تھا قریش قبیلے میں، اس مطلب مکے میں، وہ وہاں سے گزرا۔ جب گزرا نا تو اس کی نظر پڑی، حضور کا بچپنا تھا، 17-18 سال عمر تھی، آپ حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص چلتا ہوا گیا، اس کے سہارے سے 2 اس کے مرید بھی تھے، خدمت گزار۔ چلتے 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 اس نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے مبارک کے نشان دیکھے، پھر لوٹا، پھر حضور کے قدم شریف دیکھے، پھر گیا، پھر مقام ابراہیم پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان دیکھے، پھر لوٹا، پھر دیکھا، اور کہا مانو یا نہ مانو یہ بچہ جو ہے کون ہے؟ کہا یہ ابن عبد المطلب ہے۔ کہا اس کے قدم کے نشان واللہ ابراہیم کے قدم کے نشان سے ملتے ہیں۔ میرے آقا تو اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے نا، آپ کے قدم ملتے تھے۔ آپ دیکھیں آج نالین پاک کے نقش سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم کے مصلے کو اپنی جائے نماز بنا، اس طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اور آج بھی جو ہے نا، جب مطاف میں جماعت ہوتی ہے نا تو امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جب مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک شیشے کا جار ہے، اس پہ ایک جنگلہ ہے، اور اس کے اندر جو ایک پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے عکس کی جانب رک کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ جب نمازوں کا رخ ادھر کیا جا سکتا ہے جبکہ ہیں کعبے کی طرف، اور کعبہ بھی نہیں، اصل تو رب نے ایک جہت، ایک سمت بنائی ہے۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اس جہت، اس سمت کی جانب رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے نا کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں، وہ گیا ایمان سے۔ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن اس پتھر کو ہماری سمت بنائی گئی ہے۔ تو اس پتھر کی جس میں ابراہیم کے قدم کے نشان ہو، اس کی اتنی عظمت ہو جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کے آقا و مولا تو میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ ان کے نالین، ان کے قدم، ان کے نقش کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے وجود مسعود کا جو ہم تذکرہ سن رہے ہیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور پھر وہی بات
سو رہا ہوں میں یہ سوچ کر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے۔ وہ جو وجود ہم سن رہے ہیں حضور کے بارے میں، ایسا کرم ہو جائے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئیں اور ہم فوراً اپنے آقا کو پہچان لیں کہ یہ وہ میرے آقا ہیں کہ جن کے قدم کے بارے میں، جن کے بال کے بارے میں، جن کے دہن مبارک کے بارے میں، جن کی سرمگی آنکھوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ اللہ ہم سب پر ایسا اپنا فضل و کرم فرمائے۔